رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی. یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں. ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ. صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے. خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹاک کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں. جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے. تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے. تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی. ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے. آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دیا. ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے. اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے. اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا. اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں. رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے. بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان. کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں تمہارا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی. دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی. ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا. یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ. اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں. تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں. پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی. پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو. حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں. روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا یہاں کہہ تو کرو. تو کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلی. تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟
تو بھائی آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کوئی جھوٹ نہیں, کوئی غیبت نہیں, کوئی بدی نہیں, کوئی بددیانتی نہیں, کوئی بد نظری نہیں, کوئی بے حیائی نہیں. رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں. رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے, اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں, اس میں تھوڑا سا غور کریں. اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا, شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے. اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی, وہ تو قید میں ہے. اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے. اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں, بڑی پاکیزگی کے ساتھ. روزہ بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں, روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے, تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے. روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے. کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے, تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے. ہر چیز موجود ہے گھر میں, فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے, کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی, مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے. اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے, جو جلوے بنتے ہیں, جو رانائی پیدا ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی ہے, اللہ کو پسند بڑی. وہ جو تیرے منہ سے بو آتی, خوشبو آتی, وہ اللہ کو محبوب ہے. تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے. دوسری بات, رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے, پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے. یہ مسجدوں میں جب حفاظ, قراء, آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا. رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں. دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے, اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکے. یہ ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں. ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے, یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا, اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا. تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, ترجمہ کرنے والے, تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں. اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں. محفلوں میں رکے آتے ہیں نا, فلانی نعت سناؤ نعت خاں کو, بڑی اچھی بات ہے, بھیجا کریں. لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں. اب ہلکے ہلکے بولیں آپ, اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے. بھائی رکا آتا ہے نا جی, فلانی نعت بڑی پسند ہے, تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا, جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے. یہ آپ رکا لکھے نا اور لکھ کے بھیجے نا, میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو, سورہ نوح کی تلاوت ہو, سورہ یوسف کی تلاوت. یہ بھی ذوق پیدا کریں, یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز. ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے, ہر چیز کو مشکوک کر دو, شک پیدا کر دو. نہیں جی نہیں, اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے. مزاج بن گیا. اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں, یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں, تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے, نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں. کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے. وہ جی فرض نہیں جی, واجب نہیں. کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا, عبادت تو ہے نا. کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا.
لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں۔ میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کرنے، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا۔ یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے۔ اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے یہ کوئی ضروری نہیں۔ کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا، اور میں رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، مدینہ جا کے پھر نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نہ ہاستا زندگی وفا نہ کرے، اسی جن